MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें। मेरे आका ने कहा कि अच्छा भूखे हो? कहा हाँ या रसूल अल्लाह, भूख की वजह से पेट पीठ में लग रहा है। दिखाया कपड़ा उठाकर, एक एक पत्थर हजरत अबू बकर का भी बंधा हुआ है पेट में और हजरत उमर का भी बंधा हुआ है। हजरत नबी करीम सैयद आलम ने देखा और मुस्कुराया और अपना दामन उठाकर दिखाया तो रिवायत में आता है आकाए नामदार के पेट में 2 पत्थर बंधे हुए। देखकर शर्मसार हो गए दोनों सहाबी। इसी असना एक सहाबी रसूल ने आकर कहा, या रसूल अल्लाह, अभी मैं असर के बाद आ रहा हूं मिक़दाद इब्न असवद के घर के पास से, उसके घर के सामने ढेरों खजूर जमा है या रसूल अल्लाह। तो आपकी आदत शरीफा थी कि जिससे बेतकल्लुफ हुआ करते थे उसके घर तशरीफ ले जाते थे। आपने तय कर लिया, सहाबा से कहा कि मगरिब के बाद जाएंगे। नमाज हो गई मगरिब की, आप निकले। अंधेरा कुकाप अंधेरा, पहुंचे हजरत मिक़दाद इब्न असवद के घर के पास। अब करीब पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दिया तो बेटी दौड़े हुए आई। हजरत मिक़दाद इब्न असवद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बेटी दौड़े हुए आई और फटन से देखा तो पूरा इलाका रोशन हो रहा था। मेरे आका के नूर से पूरा इलाका रोशन चमक रहा था अंधेरे में। आप दौड़े हुए गई और कहा, बजान खुशकिस्मती है कि हमारे घर दोनों जहां के सरदार तशरीफ ले आए हैं। रिवायत में आता है हजरत मिक़दाद इब्न असवद न इधर देखा न उधर, भागे भागे आए और दरवाजा खोल कर जब बाहर निकले, सलाम कलाम हुआ। आपने हजरत मिक़दाद ने फरमाया, मेरी खुशकिस्मती या रसूल अल्लाह, मेरे घर आप तशरीफ लाए हैं, मकसद क्या है या रसूल अल्लाह? हुजूर ने फरमाया मुस्कुरा के, मिक़दाद, हमने सुना है तेरे घर में खजूरों का ढेर है। हम कई रोज से, मैं भी भूखा हूं, अबू बकर भी भूखे हैं, उमर भी भूखे हैं। इस मगरज से आ गए थे कि तुम्हारे यहाँ खजूर खाकर कुछ हम शिकम सैर हो जाएंगे, लिहाजा इसी गर्ज से आए हैं। इतना कहना था कि रसूलुल्लाह का हजरत मिक़दाद इब्न असवद से रहा नहीं गया, फूट फूट कर रोने लगे। इतना रोए कि हुजूर ने कहा, दिलासा दिया, मेरे लाडले सहाबी, रोने की वजह क्या है? हम तो खजूर खाने आए हैं और हमें इत्तिला मिली है तुम्हारे घर में ढेरों खजूर है। हजरत मिक़दाद इब्न असवद फरमाते हैं कि मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, गर्चे आपको बात सही और इत्तिला भी सही मिली है, लेकिन अब मेरे पास इस वक्त एक भी खजूर का खोशा नहीं है कि आपको पेश कर दूं और आपकी भूख और प्यास खत्म हो, आपकी भूख की का तदारुक हो। लिहाजा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में एक दाना भी खजूर का नहीं। इस हदीस से पता चला कि अगर मेरे आका आलिमुल गैब होते, खुदा की कसम वही अपने हुजरे में मस्जिद नबवी में बैठकर जान लेते कि मिक़दाद के घर में अब खजूर नहीं है। हज़रत मिक़दाद से फरमाया, ऐ मिक़दाद, हमने सुना और सही सुना, जिसने कहा वो सच कहा, झूठ नहीं कहा। कहा कि या रसूल अल्लाह, आपने सच सुना है, लेकिन उस असर के बाद से लेकर तकसीम करते 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 अल्लाह के बंदों पे सारे के सारा मैं दे चुका हूं। अब मेरे घर में एक भी खजूर का दाना नहीं कि मेरे बच्चे खाएं, मैं खाऊं और आपको पेश कर दूं। बोलो, अगर आलिमुल गैब होते तो हुई समझ लेते कि नहीं? फिर आप आते क्या? अरे मिक़दाद इब्न असवद के घर को हुजूर आते, अपने घर ही में बैठकर समझ लेते कि गर्चे उस सहाबी ने कहा था कि आप मेरे घर में खजूर है, लेकिन मैं तकसीम कर दिया हूं, इसका इल्म हुजूर को हो गया हो। फिर हुजूर का पूछना कि मैं तुम्हारे घर खजूर खाने आया हूं। बहरहाल हजरत मिक़दाद इब्न असवद बतलाने लगे तो हुजूर ने हिम्मत दिलाई और कहा कि असवद बैठो। बैठ गए। आपने फरमाया, तुम्हारे घर चादर है? कहा कि हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे घर में चादर है। कहा कि लाओ चादर लाओ। और तुम्हारे इस इलाके में कहीं खजूर का तना है? कहा कि रसूलुल्लाह, या रसूल अल्लाह, खजूर का बाग तो बहुत दूर है। कहा कि कोई सूखा तना होगा, कोई सूखा गज खजूर का होगा? कहा कहाँ एक तना है करीब में। आपने फरमाया, ऐ मिक़दाद, इस चादर को ले जाओ और उस दरख्त के नीचे उसको बिछा दो और इतना कहना कि
मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और उनके दोनों साथी को खजूर का तकाजा है और वहीं बैठ जाना, फिर अल्लाह का करिश्मा देखना। रिवायत में आता है हजरत मिक़दाद इब्न असवद ले गए, चादर बिछा दी, इधर टपा टप खजूर का गिरना शुरू हुआ। रुतब खजूर गिरा, रस भरा। और खजूर की एक खासियत है, अगर रुतब रस भरा खजूर है, अगर उसको कोई खाएगा उससे भूख भी की शिद्दत भी खत्म होती है, प्यास की भी शिद्दत खत्म होती है। जैसा कि कुरान शाहिद है, हजरत मरियम जब हामिला हुई, अल्लाह ने हजरत मरियम को हुक्म दिया, ए मरियम इस तो हमल को ले जा और उस रेगिस्तान में पहुंच जा और वहां सूखे दरख्त से टेक लगा कर बैठ जा। हजरत मरियम पहुंच गई, बैठ गई रेगिस्तान में, और फिर थोड़ी देर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। ये वाक़यात आप सुने हैं, बार बार सुने। अब पैदा होते ही एक औरत को भूख भी प्यास भी सब शिद्दत शुरू हो जाती है। वो तकलीफ, ऐसी तकलीफ उठाती है माँ, इसको आज बेटा नहीं समझ पा रहा, बेटी नहीं समझ पा रही है। जब ये बेटी खुद माँ बनेगी तब इसके समझ में आएगा कि माँ ने कितनी तकलीफ उठाकर मुझे जन्म दिया है, पैदा किया है। जान को हथेली में ले लेती है और फिर औलाद को पैदा करती है। हजरत मरियम को भूख और प्यास लगी तो हजरत मरियम के दिल में आया कि कुछ खाओ भी पियो भी। अल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, अल्लाह दिल की बातों को भी जानते हैं। रिवायत में आता है हजरत मरियम को अल्लाह ने कुरान में अल्लाह ने आयत उतारी मरियम की के बारे में, हजरत मरियम के बारे में कि फहुज़्ज़ी इलैका बिजिज़्इन नख़लति फतुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया। ए मरियम, उसी सूखे तने को हिला के तो देख, हम उस तेरे गोद में रुतब जनिया यानी तेरे गोद में हम तर खजूर गिराते हैं। और ऐसे ही हुआ, कुरान शाहिद है कि हजरत मरियम ने उसी को टेक लगाई हुई थी, उसी सूखे दरख्त को खजूर के जब हिलाई तो तर खजूर गिरा। इसको खाने के बाद भूख की शिद्दत भी खत्म हुई और प्यास की शिद्दत भी खत्म हुई। फिर परेशान हो गई कि अब कौम में लेकर बच्चे को जाऊंगी तो क्या कहेंगे लोग। ए मरियम, तेरी दादी आली, तेरी नानी आली, तेरे तमाम रिश्ते पाक, तू ये बुरा लक्षण कहां से ले आई? तेरी शादी तो हुई नहीं है, तू ये बुरा लक्षण कहां से लाई? इस वाक़े को सुनाना मेरा मकसद नहीं था, मौजूद सुखन भी नहीं है। ताहम अर्ज कर दूं थोड़ी सी बात कि हजरत मरियम को अल्लाह ने कहा, आज जाना कौम के पास और इशारा करना अपनी जुबान की तरफ, तो लोग समझ जाएंगे कि मरियम रोजे से है, लिहाजा अब जो है वो तुझे कुछ नहीं कहेंगे। हजरत मरियम गई और इशारा किया, इन्नी सुम्तु लिर्रहमान फला उकल्लिमल यौमा इंसिया। मैं रोजे से हूं, मैं आज बात नहीं करूंगी तुम्हारे साथ। पहले जमाने में रोजा रखने वाले को इजाजत न थी कि वो बात करे। आज तो रोजा ऐसा अल्लाह के रसूल की शरीयत में आसानी आई कि बात कर सकते हो, बात किया तो गीबत शुरू होगी, रोजा चाहे गारत हो जाए। शैतान और नफ्स बातों को इतना बड़ा करके करवाया, गीबत चुगली, इधर रोजा भी रखा हो, गीबत चुगली भी हो रही है। बताइए रोजा गारत होगा कि नहीं होगा? अस्सौम जुन्नतुन, रोजा एक ढाल है, इसका तलवार के जद से बचने के लिए आदमी ढाल इस्तेमाल करता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, रोजेदार मर्द हो या औरत अगर रोजा रख लेंगे, ये झूठ से बचेंगे, गीबत से बचेंगे, चुगली से बचेंगे, गालम गुलू से बचेंगे, हर बुराई से जुबान से बचेंगे और हाथ पैर सबसे बचेंगे, खाने पीने से बचेंगे। लेकिन हमारा अमल देखिए उल्टा। अल्लाह हमें समझ दे। हजरत मरियम ने जब इशारा कर दिया, वो समझ गए कि रोजे से हैं, लिहाजा बच्चे की तरफ इशारा कर। अल्लाह कहते हैं, ए मरियम, उस बच्चे की तरफ इशारा कर दे जो अभी पैदा हुआ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो अभी पैदा हुए। कई बच्चे हैं जो बचपन में, नन्हेपन में, नौमौलूद की हालत में उन्होंने बातें की हैं। उसमें से हजरत मरियम के बेटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, जिनको अल्लाह ने अपनी कुदरत कामिला और अपने
پیدا کرنے کے آخری طریقے کو جس پر اللہ نے استعمال کیا کہ بغیر باپ کے بغیر ماں کے آدم کو، صرف باپ سے حضرت حوا کو، پوری دنیا کے نظام کو باپ اور ماں کے ذریعے ایک طریقہ رہ گیا تھا، صرف ماں سے پیدا ہو بغیر باپ کے ہو۔ اللہ نے اس کرشمے کو حضرت مریم پہ استعمال فرمایا اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی بغیر باپ کے ہوئی۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے نبی کی ولیہ حضرت مریم نے اشارہ کیا بچے کی طرف کہ میں روزے سے ہوں بات نہیں کروں گی، یہ نومولود ابھی جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ بولے گا، اور بولا بھی۔ قرآن شاہد ہے، قرآن کہتا ہے انی عبداللہ۔ کون؟ عیسیٰ کہہ رہے ہیں، یہ عیسیٰ کی بولی ہے بچپن کی جو حضرت نبی کریم سید عالم کے اوپر اللہ نے قرآن کے ذریعے نازل کر کے بتلایا۔ اے میرے لاڈلے نبی، ننھا عیسیٰ نے یہ کہا، کون کہلوایا؟ اللہ ہی نے کہلوایا۔ اس بچے کے نومولود کی زبان پہ اللہ ہی نے ڈالا اور وہ بول اٹھے حضرت عیسیٰ ماں کے گود میں، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ، ننھے عیسیٰ، نومولود بچہ عیسیٰ۔ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کیا دی ہے؟ انجیل دی ہے۔ وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ نبی سلیکٹڈ ہوتا ہے، الیکٹڈ نہیں، سلیکٹ من اللہ، اللہ کی طرف سے طے ہوتا اللہ کس کو نبی بناتی ہے۔ اب جو ہے آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ اینما کنت، جہاں کہیں رہوں۔ واوصانی بالصلاة، میں وصیت کرتا ہوں، کروں گا نماز کی۔ کب؟ جب بڑا ہوں گا، نبی تو ہوں ہی، اللہ جب نبی بعثت کرے گا، نبی کا درجہ لوگوں میں عطا کرے گا، بڑا ہوں گا تو میں کیا کروں گا؟ نماز کی وصیت کروں گا اور زکوٰۃ کی وصیت کروں گا۔ ما دمت حیا، جب تک زندہ رہوں میں اس وقت تک نماز کی اور زکوٰۃ کی نصیحت کروں گا۔ ننھے پن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو میں عرض کر رہا تھا جو اللہ ایک ولی کے اوپر یہ کرشمہ دکھلائے کہ سوکھے کھجور کے درخت سے رطب کھجور گرا سکتا ہے، وہ اپنے لاڈلے نبی جن کے صدقے میں کائنات بنائی گئی ہے، ان کے حکم سے اللہ تعالیٰ کھجور کے درخت میں صلاحیت پیدا نہیں کرے گا کہ سوکھے درخت سے کھجور گرا ہے۔ مقصد میرا اس واقعے کو سنانے کا یہ تھا کہ حضرت مقداد ابن اسود نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بخاری شریف میں تفصیل سے روایت آئی ہے، حضرت مقداد ابن اسود نے دیکھا اس سوکھے کھجور کے درخت سے ٹپا ٹپ کھجور، رطب کھجور گرنا شروع ہوا، جبکہ سوکھا گشت، چادر بھر گئی۔ حضرت مقداد ابن اسود کی خوشی نہ رہی۔ مہمان آ جاتا ہے، گھر میں کچھ ہی ہے نہیں، دوڑ کے جاتے ہو دکان میں، ایک دکان نہیں چھنیا ہو کے دوسرے دکان، وہاں نہیں تیسرے دکان، بھاگ بھاگ کے پسینہ پسینہ آدمی دوڑ دوڑ کے لے کے آتا ہے۔ گھر کی عزت ہے، ایک میرا دوست آیا ہے، اس کی خاطر مدارت کرنی ہے، وہ تو دونوں جہاں کے سردار کی خاطر اور مدارت کے لیے حضرت مقداد ابن اسود کیا انجام ہوا ہوگا، کیا حالت ہوئی ہوگی، اندازہ کریں۔ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے وحی کے نزول کو دیکھا، جنہوں نے آپ کے معجزات کو دیکھا، جنہوں نے آپ کے کرامات کو معجزات کو دیکھا، آپ کی ذات کو دیکھا، آپ کی سیرت کو دیکھا، وہ کس پوزیشن میں ہوں گے۔ حضرت مقداد ابن اسود کی خوشی کی انتہا نہ رہی، پورے چادر کو اٹھا لیا اور لپیٹ سپیٹ کر کے جلدی سے گھر آئے اور لے کر کے پیش کیا۔ میرے آقا مسکرانے لگے، فرمایا اسود چادر ہی اٹھا کے لے آئے، کھجور لے آتے تو اب تک کھجور برستے رہتے اس پر اور بہت سارے لوگ اس سے نفع اٹھا لیتے۔ اور اللہ کا ایک قاعدہ رہا ہے، اللہ جس گھر کو قلاش بناتے ہیں، جس گھر کو بالکل تنگ حال اور کچھ بھی رہنے نہیں دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعات کو آپ تلاش کیجئے، دیکھیے اس میں
جس گھر کو قلاش بنائے ہیں وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ظاہر کیے. جیسے وہ بکری کا دودھ، مریل بکری کا دودھ، آپ نے واقعہ سنا ہے. وہ عورت جو ہمیشہ آپ کی میزبانی کیا کرتی تھی، آپ کی نہیں راہگیروں کی مہمانی کیا کرتی تھی، مہمان نواز عورت ام معبد، اس کے گھر میں آپ پہنچے ہیں، سب کو دیا کرتی تھی، کھلایا کرتی تھی. جس دن آپ پہنچے ہیں اس کے گھر میں کچھ نہیں تھا، کچھ نہ بکری تھی، نہ غلہ تھا، نہ اناج تھے، بلکہ پورے ریوڑ کو ان کے شوہر لے کر جنگل میں جا چکے تھے. حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ ہم نے سنا، ظاہر نہیں کیا کہ میں ابو بکر ہوں اور یہ دونوں جہاں کے سردار ہیں، خاتم المرسلین ہیں، نہیں کہا. رازداری کے ساتھ مدینے کا سفر طے کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر کو معلوم تھا اس مکے کے سے مدینے کے راستے میں وہ ام معبد رہا کرتی ہے جو مہمان نواز عورت ہے، لہذا اس کے گھر پہنچے تھے اسی امید میں کئی روز سے بھوکے ہیں، کم از کم اس کے گھر میں مہمانی ہو جائے گی، پھر مدینے کا راستہ طے کرنا ہے. ام معبد کیا کہتی ہے؟ میرے گھر کچھ نہیں. حضرت ابو بکر کی نظر مڑیل بکری پہ پڑی، نہ اس میں گوشت ہے نہ اس میں جان ہے، بالکل دھڑ پڑا ہوا ہے، سک 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 جسے کہتے ہیں، ہڈی اور چمڑا. حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ رسول اللہ اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں، نہ اناج ہے نہ غلہ ہے کچھ. آپ نے فرمایا پھر کیا کیا جائے؟ نہ رسول اللہ اس کے گھر میں ایک مڑیل بکری پڑی ہوئی. آپ نے فرمایا وہ اگر اس مالکین سے اجازت لے لو، دودھ دو لیں گے. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا اے ام معبد اگر تو اجازت دے تو ہم اس کے دودھ لے لیں. حیرت میں پڑ گئی کہ مڑیل بکری میں اس میں تو گوشت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ دودھ کیسے دے سکتی ہے؟ پڑی ہوئی اٹھنے کی تاب نہیں ہے. کہا کہ اجازت دے، کہا کہ آپ اجازت صرف دے دو نا. ہاں اجازت دے. آپ نے برتن منگوائی، صدیق اکبر نے بکری کو کھڑا کیا، آپ نے تھن کے پاس لے جا کر ہاتھ لگایا. اللہ پہ بھروسہ کتنا، آپ ہاتھ لگاتے ہی اس میں اللہ نے دودھ کی دھاریں جنت سے اتار دی. آپ دودھتے چلے گئے، برتن بھرا، آپ نے پہلے ام معبد کو دیا. سارا ماجرا دیکھ رہی ہے ام معبد، آپ کے چہرے انور کو دیکھ رہی ہے. کبھی ایسا مکھڑا اس نے دیکھا نہیں. ایسی تعریف کی ہے ام معبد، عورتوں میں کوئی اتنی اعلیٰ تعریف نہیں کی. حدیثوں میں آتا تفصیل سے کہ ایسا خوبصورت چہرہ، ایسی شکل والا میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. بڑی تعریف کرتی ہے ام معبد. پھر آپ دہتے ہیں، پیتے ہیں، صدیق اکبر پیتے ہیں، مسافر پیتا ہے، غلام پیتے ہیں، اور پھر چلتے ہیں. شوہر آتے ہیں تو ام معبد کہتی ہے، پوچھتے ہیں کیا بات ہے، ہمارا گھر کا رنگ ہی روپ ہی، خوشبو ہی نرالا، اس گھر کا ماحول ہی کچھ الگ نظر آ رہا ہے. کہا کہ ابھی ایسا خوبرو انسان آیا تھا میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، کسی ماں نے بھی ایسا نہیں جنا ہوگا. اتنا خوبصورت بچہ آیا تھا. کسی حضرت حسان ابن ثابت نے آپ کی چہرے انور کی اور آپ کی تعریف میں لکھا کہ خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کیا ہے، میری آنکھوں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا، کبھی ایسا نہیں دیکھا. اور ایسے عیب سے آپ کو پاک بنایا ہے. خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. ایسے لگتا ہے کہ آپ نے جیسا چاہا تھا اللہ نے آپ کو ایسے ہی بنا دیا. محبوب کے چاہنے پر محب کا بنا دینا. بہرحال حضرت ام معبد شوہر کو کہتے ہیں ابھی ایک ایسا خوبرو. کہا کہ اے ام معبد سن، بکریوں کا ریوڑ چراتے ہوئے ہاتھی پہ غیبی آواز آ رہی تھی کہ وہ آخری نبی محمد جس کو دیش نکالا کر رہے ہیں لوگ، مکے والے نکال رہے ہیں، وہ آخری نبی بنا کر کے بھیج دیا گیا ہے. جو ان کی تابعداری میں چلے گا وہ کامیاب، جو ان کی تابعداری نہیں کرے گا وہ ہمیشہ کے لیے ناکام اور نامراد رہے گا.
مجھے لگتا ہے کہ کہیں وہی آخری نبی تو نہیں جا رہے، لہذا چلنا چاہیے۔ ام معبد اور ابو معبد یہ دونوں کے دونوں جا کر سرور کونین سے ملتے ہیں اور دونوں کے دونوں اسلام کے دامن میں آتے ہیں اور پھر اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ ان کے گھر دولت آ گئی، دین آ گیا۔ اسی اثنا میں تھوڑی دیر کے بعد مکے کا بہت بڑا پہلوان جس کا نام تھا سراقہ بن مالک بن جعشم، وہ پہنچتا ہے ابو جہل کے اشارے پر، سرخ اونٹنی کی لالچ میں کہ اگر تو پکڑ کر کے لے آئے، ابو جہل نے کہا اگر لے آئے گا تو میں تجھے 100 اونٹنی سرخ اونٹنی دوں گا، سب سے قیمتی اونٹنی۔ ہائے سراقہ، ایک بار، 2 بار، تیسرے بار، اس واقعے کو بھی تفصیل سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے بارہا سن رکھا ہے، نوجوان نہیں سنے ہوں گے، اس لیے میں تذکرہ کر دیتا ہوں کہ سراقہ نے 3 بار آپ کے لیے کوشاں ہوئے آگے بڑھے کہ کسی طرح محمد کو پکڑ لو تو میں انعام کا مستحق بن جاؤں گا ابو جہل کے سامنے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ خدا کا نور بجھا ہے نہ بجھ سکے گا کبھی، خدا کا نور بجھا ہے نہ بجھ سکے گا کبھی، بجھانے والوں کے دل بجھ گئے بجھا نہ سکے۔ سراقہ آخری بار حملہ آور ہوتے ہیں، آپ کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کی سواری کے ٹاپ کو دھساتے ہیں اور پھر سراقہ اڑنے کے بعد امان مانگتے ہیں، اے محمد امان دے دیجئے، امان دے دیجئے۔ سرور کونین فرماتے ہیں سراقہ میں تیرے دونوں ہاتھوں میں قیصر و کسریٰ بادشاہوں کے کنگل کو دیکھ رہا ہوں اور تو اس سرخ اونٹنی کی لالچ میں پڑا ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھ کو ایمان کی دولت دے دیجئے۔ آپ کلمہ پڑھاتے ہیں، صدیق اکبر امان نامہ لکھتے ہیں اور پھر ایمان کی دولت لے کر سراقہ جب مکہ واپس آتے ہیں، روایت میں آتا ہے ابو جہل ملتا ہے، کہتا ہے اے سراقہ پہلوان مکہ، کیا محمد کا عطا پتہ چلا؟ سراقہ کہتے ہیں عطا اور پتہ سب چلا اور پھر میں اس محمد پر ایمان لے کر واپس آیا ہوں۔ روایت میں آتا ہے ابو جہل بہت زیادہ غصے میں آتا ہے، بہت زیادہ تڑپنے اور غصے بفرنے لگتا ہے۔ حضرت سراقہ کہتے ہیں ابو جہل سن، اگر تو میری جگہ ہوتا تو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے ایمان میں داخل ہو جاتا۔ کیوں نہ آخری بار جو حضرت سراقہ نے کوشش کی تھی اور دونوں ٹاپ سواری کے اندر گھسے تھے، یہ آخری بار، 3 بار ایسا ہوا، آخری بار ایسا ہوا کہ اب جا پکڑ لیتے۔ اللہ نے سواری کے دونوں ٹاپ کو دھسایا، انہوں نے ڈانٹ کے اٹھایا۔ روایت میں آتا ہے ان دونوں سوراخ سے اس قدر دھول نکلے کہ پورا علاقہ اٹ گیا اور پورا دھول ہی دھول ہو گیا۔ تب سمجھ گئے سراقہ کہ یہ واقعی سچے نبی ہے، محمد آخری نبی ہے، خاتم المرسلین ہے، اب اس کے آگے میرا قدم اٹھانا۔ جبکہ ان کے فال نامے میں بھی جو فال نکالتے تھے، تیر نکالتے تھے جس میں پوچھتے تھے فال کے ذریعے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، تینوں بار نکلا تھا کہ یہ کام مت کر، لیکن ادودا کے ضد میں، دنیا کی لالچ میں سراقہ آگے بڑھ کر کے میرے آقا کو پکڑ لینا چاہتے تھے۔ اللہ نے حفاظت کی، یہاں تک کہ ان کی بھی حفاظت ہو گئی، یہ بھی کلمے سے سرشار ہو کر واپس آتے ہیں، جہنم میں جلنے کے بجائے جنت نشیب بنتے ہیں۔ بھائیو، بزرگ اور دوستو، میرے نبی نے دین کے لیے ایسی تکالیف اٹھائی ہے، ایسے بائیکاٹ سہنے پڑے ہیں کہ شیب ابی طالب میں 3 سال تک چچا کے ساتھ رہے، پتہ چبا چبا کر مینگنیاں پاخانہ کی۔ نبی کی سنت ادا ہوئی کہاں ہے؟ ابھی تو ہم شیش محل میں رہ رہے ہیں۔ پکے کیلے سے میرے دانت ہلے جاتے ہیں، فرش مخفل پہ میرے پاؤں چھیلے جاتے ہیں، ایسی عیاشی، ایسے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے، پھر بھی ہم اللہ کی طرف اگر نہیں آئیں گے اللہ ناراض ہوگا کیوں؟
حضرت مولانا سراج الساجدین صاحب رحمتullah علیہ کی ایک ایک بات یاد آتی ہے. فرماتے تھے جب درخت ان قد لیا ہوتا ہے تو مالک، زمین کا مالک اسے رہنا نہیں دیتا. رہنے دیتا؟ بولو ایمانداری سے، کیا کرتا ہے اس کو؟ جی کبھی غور تو کرو اس مالک کو. اس نے کہا جو میرے کام کے نہیں، میرے نبی کے طریقے سے منہ انحراف کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ وہ جانور نہیں، جانور سے بھی بدتر ہو. گائے اگر بانجھ ہو جاتی ہے کسی کام کی نہیں، مالک کے دودھ کے کام کی ہے نہ مالک کے کسی کام کی ہے، کیا کرتا ہے اس کو آپ جانتے، خوب جانتے ہو. تو ہم اللہ کی طرف لوٹیں. اسی لیے میں نے بہت چھوٹی سی آیت تلاوت کی تھی، 10-5 منٹ میں بات ختم کر کے دعا کر دیتا، لیکن چونکہ آپ دھیان سے سن رہے اسی لیے چند باتیں میری زبان پہ آ گئی. اللہ کہتا ہے ان عدتم عدنا، اے میرے بندو تم میری طرف لوٹو، میں تمہاری طرف لوٹوں گا. ہم لوٹیں گے؟ بولو زور سے. اب سے ہم بے نمازی نہیں رہیں گے، نہ ہمارا نوجوان بے نمازی رہے گا، نہ میری ماں بے نمازی رہے گی، نہ میرا بزرگ بے نمازی رہے گا. ہم سب کے سب اگر اس کے بارگاہ میں گر جائیں، ایک دنیا کا سڑ جانے والا، بچ جانے والا انسان کے پاس اگر ہم گر جاتے ہیں، اس کی منت سماجت کرتے ہیں، اس کے دل میں رحم آ جاتا ہے. وہ رب کائنات ہے، 70 ماہ سے زیادہ اپنے گنہگار بندوں پر مہربان ہے. اس کو اگر ہم منا لیں، کیا ہے اس دنیا کی حیثیت؟ کوئی حیثیت کے نہیں ہے. ایک کو منا لو، بس ایک کو منا. عزیز اسی مدرسے میں ہم نے گلستہ بوستہ پڑھتے وقت میں فارسی کی یاد آ گیا، تو اسی کو میں نے کہا تھا نا، اسی ادارے کا سبق یاد کرنے یہ سنانے کے لیے آ گیا ہوں. فارسی میں ہم لوگ پڑھتے تھے، حضرت مولانا اسماعیل صاحب تشریف لاتے تھے بھورے بھور اور ہمیں فارسی پڑھاتے تھے. اس میں سردی کے موسم میں کہاں عیدگاہ میں پڑھاتے تھے، اور باقی چونکہ دھوپ آ جاتی تھی بڑے راحت کے ساتھ 1 گھنٹہ تو حضرت مولانا نے پڑھایا تھا. عزیز کے ہر کس درش سر بتا، بہر در کے شد ہے عزت نیا. وہ بندہ اللہ کا جو ایک دروازے سے ہٹ جاتا ہے، 1000 دروازے پہ پہنچے، عزت پا نہیں سکتا، عزت مل نہیں سکتی. ایک دروازہ، کون ہے وہ دروازہ؟ اللہ کا دروازہ ہے. اس دروازے پہ لگ جاؤ، اس دروازے کے ہو کر رہ جاؤ، پھر دیکھو اللہ ہر جگہ عزت والا بنائے. آج سنتے ضرور ہیں، عمل ادھر ہمارا نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے. شیطان کہتا ہے کفر کر، ہمارا نفس بھی کہتا ہے کہ تو کفر کر. حدیث شریف میں آتا، حضور فرماتے ہیں ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہیں، کرامن کاتبین ہے کہ لکھتے ہیں. نیکی کے لکھنے والا ادھر ہے، بدی کا لکھنے والا ادھر ہے. ہم لوگ یقین کرتے تھے، اب سائنس نے چیپ نکال دیا، پوری دنیا کے ریکارڈ جمع ہو جاتا ہوگا نہیں. ابھی چیپ نکلے نا، ہے کہ نہیں؟ ریکارڈ جمع ہو جاتے ہیں. کیسے یقین کر لیتے؟ نظر آتا ہے نا جی. ہمیں اپنے دل کے اندر سے اللہ کو جمانا ہے اور یقین کرنا ہے. اسی یقین کا نام ایمان ہے. تو اللہ تعالیٰ 2 فرشتے دیا، ادھر ایک ادھر ایک. آقا نامدار سرور کونین فرماتے ہیں اس کے علاوہ اور ایک اور بھی اللہ نے دیا ہے، اس کا نام ہے قرین. حدیث شریف میں آتا ہے اس کا نام قرین، قاف را یا نون، قرین، جو بندے کو اور عورتوں کو، مردوں کو، جوانوں کو ہمیشہ گندگیوں کی طرف لگائے گا، اللہ کی نافرمانیوں کی طرف لگائے گا. اس لیے دیا گیا ہے تاکہ اللہ ہم کو آزمائے کہ ہم ان باتوں میں نبی کی بات، اللہ کی بات سے ہٹ کر اگر نفس کی بات پہ چلتے ہیں تو اللہ کو ناراض کرتے ہیں. لہٰذا وہ قرین لگا رہتا ہے. جو بندے اور جو بندیاں اس قرین جو دل کے اوپر وسوسے ڈال کر ہمیں نافرمانی کی طرف لگاتا ہے، اس کی طرف نہیں جائیں گے تو قرین کمزور پڑتا جاتا ہے. وہ قرین
کمزور پڑتا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب آدمی انتقال کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ قرین بھی دفن ہو جاتا ہے۔